اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اور آپ مدینہ میں جہاں آپ غیر مسلموں کو دعوت دیتے تھے، وہیں آپ کے داعی ہونے کی ایک حیثیت یہ بھی تھی کہ مسلمانوں میں بھی اگر کوئی عقیدے اور عمل کی خرابی پیدا ہو تو آپ ان کو بھی نصیحت اور تنبیہ کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ غیر مسلم میں لگے رہتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں کوئی کام کرنے میں لگتے نہیں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا بڑا کام ہے، اور وہی کام ہے، اور مسلمانوں کی اصلاح کرنا، مسلمانوں کو دعوت دینا، یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ دونوں کام بڑے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے۔ یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں جن کو ہم کو پورا کرنا پڑے گا۔ غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانا یہ بھی بڑا کام ہے۔ مسلمانوں کو دین کی دعوت دینا، ان کی اصلاح کرنا، انہیں اللہ سے جوڑنا، شرک اور کفر سے نکالنا، بدعات سے نکالنا، انہیں دین کے احکام سکھانا، اچھا مسلمان بنانا، یہ بھی بڑا کام ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ غیر مسلمان کے بگاڑ کی وجہ سے بھی بدزن ہو کے اسلام سے دور ہوتے ہیں، لہٰذا معلوم ہے کہ ان کو سدھارنا بھی ضروری ہے، وہ نئے دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بنیں گے، غلط ماڈل پیش کریں گے اسلام کا، اور لوگ اسلام کے دشمن بنیں گے۔ لہٰذا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کچھ کام تھا اس کا، بات چیت ہوتے ہوتے اس نے ایک جملہ اس کی زبان سے نکل گیا، کہا ما شاء اللہ وشئت، بس جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فوراً ڈانٹ دیا، فوراً ٹوک دیا، کہا اجعلتنی واللہ عدلا، مجھ کو اللہ کے برابر کرتا ہے؟ تو نے تو مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا کہ اللہ چاہے، مشیت اللہ ہی کی چلتی ہے، کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ چاہت کے اعتبار سے کوئی شریک نہیں ہے۔ تو کہا کہ تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا، بلکہ یوں کہے بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یوں کہے کہ اکیلا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام بخاری نے الادب میں، اور اسی طرح سے امام ابن ماجہ، بہقی، طبرانی نے روایت کیا ہے، الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف غیر مسلموں کو اسلام کی اور توحید کی دعوت دیتے تھے، بلکہ آپ مسلمانوں میں بھی عقائد کی اصلاح کرتے تھے۔ آج داعیوں کو اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آج خود مسلمان درگاہ پرستی میں، اسی طرح سے بدعات میں اور خرافات میں، بد اخلاقیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان داعی کو چاہیے کہ وہ جہاں غیر مسلموں کی فکر کرتا ہے، وہی مسلمانوں کی بھی فکر کرے، ان کی بھی ذمہ داری اس پر ہے، اور انہیں بھی صحیح عقیدے اور صحیح عمل والا بنانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ، مثال کے طور پر آپ دیکھیے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا ابراہیم، اس وقت میں مسلمانوں میں بات چل پڑی کہ جو سورج گرہن، چاند گرہن ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کی وجہ سے ہوا۔ سورج گرہن ہوا تھا اس دن، تو کہا کہ اسی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے سب کو جمع کر کے کہا کہ کسی کی زندگی اور موت سے گہن نہیں ہوتا ہے، نہ سورج گہن ہوتا ہے، نہ چاند گہن ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے بندوں کو ڈرانے کے لیے، کہ اللہ کی قدرت یہ ہے، قیامت کا دن ایسے آنے والا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، سورج بھی کچھ نہیں، معبود نہیں ہے، وہ کوئی چیز نہیں اللہ کے آگے۔ اللہ چاہے تو سورج گہن کر دے، اللہ چاہے تو چاند گہن کر دے۔ تو اللہ جب ایسا ہو تو اللہ سے دعا کرو، عبادت کرو، صدقہ کرو۔ آپ نے تنبیہ کی، گھر میں جنازہ ہے، بیٹے کی موت ہوئی ہے، لوگوں میں غلط عقیدہ پھیل رہا ہے، آپ نے ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑا، بلکہ اس دن بھی آپ نے لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کو نصیحت کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی کی زندگی میں خوشی اور غم کے دن آتے رہتے ہیں، اسے اپنی زندگی میں اپنے مسائل میں کھو کر دین کی دعوت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، انسان کی زندگی ہے، کبھی خوشی کے حالات کبھی غم کے حالات آتے رہیں گے۔ اب جب سب سیٹ ہونے کے بعد دعوت دے گا تو ایسا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ مسائل، پریشانیوں، تنگیوں، تکلیفوں میں دعوت دیتا رہے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، اپنا کام نہ چھوڑے۔ کیوں بھائی؟ پریشانی میں سانس لینا چھوڑتا ہے، کھانا پینا چھوڑتا ہے، پیشاب پاخانہ چھوڑتا ہے، یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں، دعوت ضرورت نہیں ہے، دعوت ذمہ داری نہیں ہے، اس کے بارے میں تو محاسبہ ہوگا۔ کھانے پینے، پیشاب پاخانے کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن؟ نہیں، لیکن ایک علم والے کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم کا کیا حق ادا کیا، ماذا عمل فیما علم، جو کچھ جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ علم والوں کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ دوسروں کی بھی ہدایت کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک عورت قبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی،
رو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو صبر کرو، اللہ سے ڈرو صبر کرو. اس کے بیٹے کی قبر تھی، اس پہ رو رہی تھی. غم تھا، اولاد کا غم کس کو نہیں ہوتا ہے، اور ماں باپ کے سامنے اولاد کی موت ایک بہت بڑا دکھ ہوتا ہے. اس عورت نے جواب میں کیا کہا؟ الیک عنی، چلو ہٹو، جاؤ اپنا کام کرو. عربی زبان میں اس طرح سے بولا جاتا ہے، الیک عنی، جاؤ اپنا کام کرو، جیسے ہم کہتے ہیں راستہ ناپو اپنا، جاؤ. الیک عنی فإنک لم تصب بمصیبتی، کہ تمہیں میری مصیبت کہاں پہنچی ہے؟ جو دکھ مجھ کو ہوا ہے، جو تکلیف مجھے پہنچی ہے تمہیں نہیں پہنچی ہے. بولنا بہت آسان ہے، جو دکھ مجھے ہوا مجھ کو معلوم ہے، جاؤ اپنا کام کرو. ولم تعرفہ، اور اس عورت نے نہیں پہچانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ مسلمان تھی لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ کون بیٹھی رو رہی قبر پہ، کوئی پیچھے سے بول رہا ہے، اور اس نے دیکھا بھی تو پہچانا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فقیل لہا انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا ارے اللہ کی بندی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایسا بول دی تو ان کو بہت گھبرائی وہ. فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آپ کے گھر آئی، چل کے آئی معافی مانگنے کے اعتبار سے، معذرت کے لیے، اور کہنے لگی فقالت لم اعرف کا، اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہچانا نہیں. فقال انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھو صبر پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے. بھائی ساری مصیبت ٹل جائے، دکھ سارا غصہ نکال لیے، رو دھو کر لیے، سب کچھ کر لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آئی اور کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا کہ صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے، یعنی انسان کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے تو بعد میں تو اپنے آپ درد کم ہو جاتا ہے، صبر آسان ہو جاتا ہے. اصل صبر کا مقام یہ ہے کہ جب واقعی پہلے مرحلے میں تکلیف پہنچی ہے، چوٹ پہنچی ہے، دکھ ہوا ہے، تب انسان صبر کرے. یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی اس بات کا برا نہیں مانا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، لوگ اس کے ساتھ میں بے اعتنائی برتتے ہیں، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ جس سے اس کا دل دکھتا ہے، اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، اس کی شخصیت کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. ایسے وقت میں داعی کا نفس جاگ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اتنے بڑے نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. اس عورت نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی، اس کو نہ ڈانٹا، نہ اس کو قید کیا، نہ کچھ سزا اس کو دی، بلکہ آپ وہاں سے چلے گئے. بعد میں اس کو معلوم پڑا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی. پھر جب آ کر معذرت کی تو آپ نے اس کو اور ڈانٹا نہیں. اب سمجھ میں آیا تم کو میں کون ہوں؟ نہیں، آپ نے فوراً اس کی معذرت کو قبول کرتے ہوئے اس کو نصیحت کی کہ صبر کرنا چاہیے، اور صبر پہلی چوٹ پر ہوتا ہے. تو یہ روایت ہے، یہ بخاری نے اس کو روایت کیا، امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے. یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اس وقت میں بھی آپ نے اس ذمہ داری کو نبھایا، امت کو تنبیہ کی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، دونوں سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اپنے منہ پر اوڑھ لیتے تھے. پھر آپ کو جب گھٹن ہوتی تھی تو آپ اپنا چہرہ باہر نکال لیتے تھے. اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مساجد بنا لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ابن عباس بھی، یحذر ما صنعوا، آپ یہ کہہ کے مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے اس غلط عمل سے ڈرا رہے تھے تاکہ مسلمان یہ نہ کریں، آپ کے ساتھ یہ نہ کریں، اس امت میں یہ عمل نہ ہو جو یہودیوں نے اور نصارہ نے کیا. کیا؟ اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لینا. وفات کے وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ ہے کہ امت شرک والا عمل نہ کرے، قبر پرستی میں نہ جائے، نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لے. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے جو ذمہ داری اٹھائی، آپ اپنی زندگی کے آخری دن تک اس کو نبھاتے رہے، اور آخری وقت میں آپ کو اپنی امت کی فکر تھی کہ یہ امت شرک میں نہ جائے. غور کرنے کی بات یہ ہے، بہت سارے نادان لوگ کہتے ہیں ارے بھائی مسلمان کہاں سے شرک میں جائے گا، اب تو اسلام آ گیا نا، اس سب کے سامنے دین ہے نا، ہم کو دوسروں کی فکر کرنا چاہیے. غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دن تک کیا فکر کر رہے ہیں
کہ کہیں مسلمان شرک میں نہ پڑ جائیں جیسے یہود و نصارہ پڑ گئے. قبر پرستی کی مصیبت میں مسلمان مبتلا نہ ہوں. معلوم ہوا کہ یہ قیامت تک ڈر مسلمانوں کے لیے باقی ہے کہ کہیں وہ قبر پرستی میں نہ مبتلا ہو جائیں. اس لیے آج بھی دعات کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ جو لوگ خاص طور سے اس کام کے لیے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، اس میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اسباق لیں اور نصیحت لیں اور اپنے آپ کو ان اصولوں کے مطابق بنائیں. ویسٹرن کلچر سے اصول لینا، فلاں سے اصول لینا ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے رسول کی زندگی میں، کون سے رسول؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے لیے ہمارے اس رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنی عقل، سماج، ماڈرن ایجوکیشن یا فلاں مغربی تہذیب یا جو بھی ریسرچ ہے اس کی بنیاد پر نہیں، قرآن و سنت کی بنیاد پر، نبوی منہج کی بنیاد پر دعوت دیں. اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور اس علم کے حصول اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.